السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ امارات نے IMF کو پاکستان کے لیے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی یقین دہانی کروا دی۔ IMF کا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے بارے میں ڈونر ممالک کے سفیروں سے رجوع۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کے لیے عوام پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ عام انتخابات، نواز شریف 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ بلوچستان کی 20 سے زائد اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع۔ مسلم لیگ نون کے قائد پارٹی کنونشن سے بھی خطاب کریں گے۔ سائفر کیس، چیئرمین PTI کی درخواست پر جیل ٹرائل روکنے کا حکم۔ عدالت نے جیل ٹرائل کی وجوہات پر مبنی تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ توشہ خانہ جعلی رسیدوں کا کیس، بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو پاکستان مہنگائی لیگ قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اب ہم مزید کسی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی کی سپورٹ یا مدد سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پھر پہلا نمبر۔ دھند سے پشاور سے رشکی تک M1 موٹر وے بند۔ کینیڈا میں سکھ برادری کا ایک اور رکن بیٹے سمیت دن دہاڑے قتل۔ ایڈمنٹن پولیس کا کہنا ہے کہ باپ بیٹا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ہردیپ سنگھ کے قتل پر بھارت سے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنے کا مطالبہ۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے کینیڈین اپنے پیاروں کے لیے فکر مند۔ انخلا کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ کینیڈا انخلا میں مدد کی اپنی پالیسی واضح کرے۔ کینیڈا کی جانب سے 550 افراد کو غزہ سے نکالا جا چکا ہے۔ ٹورنٹو کے شہریوں میں فوڈز بینک کا انحصار بڑھنے لگا۔ نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 میں سے ایک شہری اب فوڈ بینک پر انحصار کرتا ہے۔ تمام سطحوں کی حکومت سے رجحان کو روکنے کے لیے قدم اٹھانے کا مطالبہ۔ پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک کا اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ۔ حماس نے 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ترجمان القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہریوں کے قتل عام کو تماشائی بنے دیکھنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ برطانوی کابینہ میں رد و بدل، ڈیوڈ کیمرون وزیر خارجہ اور جیمز کلیوری وزیر داخلہ منتخب۔ کیمرون کا کہنا ہے میرا تجربہ وزیر اعظم کو خارجہ امور میں اہم مسائل سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گا۔ سابق وزیر داخلہ کو متعصبانہ رویہ اپنانے پر برطرف کر دیا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جائزہ مشن کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات آج بھی جاری ہیں، جبکہ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کے لیے عوام پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جائزہ مشن کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات آج بھی جاری ہیں، جبکہ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کے لیے عوام پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ مذاکرات میں سرکاری اداروں میں اصلاحات، نجکاری پروگرام کی پیش رفت، آمدن بڑھانے، اخراجات میں کمی، ڈالر انفلوز، ادارہ جاتی اصلاحات، قرض پروگرام کے دوران توانائی کے شعبے میں سبسڈی نہ دینے، بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدامات، پاور سیکٹر اور پیٹرولیم سیکٹر کے لیے ری بیسنگ، ایڈجسٹمنٹ اور گردشی قرضے میں کمی کا پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ پہلے روز ہونے والے مذاکرات میں IMF پاکستان کے لیے 9,415 ارب کا سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رکھنے پر رضامند ہو گیا۔
جس کے بعد منی بجٹ نہیں آئے گا۔ IMF نے پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے بارے میں ڈونر ممالک کے سفیروں سے رجوع کر لیا ہے۔ UAE نے پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ اور سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروا دی۔ IMF جائزہ مشن نے پاکستان میں UAE کے سفیر سے اہم ملاقات کی، جس میں پاکستان کی طرف سے ایکسٹرنل فائنینسنگ پر دوست ممالک کی جانب سے کروائی جانے والی یقین دہانیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جائزہ مشن کے درمیان 71 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے مذاکرات کے فیصلہ کن دور کے پہلے روز خصوصی سرمایہ کاری فیسیلیٹیشن کونسل کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی اور SIFC کے تحت متوقع سرمایہ کاری اور اس پر دی جانے والے ٹیکسوں کی رعایت پر بھی غور کیا گیا۔ IMF کی طرف سے نئے ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ نہیں آیا ہے، البتہ رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پرامید ہے۔ مذاکرات میں پاکستان IMF پالیسی سطح کے مذاکرات 15 نومبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان IMF کی بیشتر شرائط پوری کر چکا، اقتصادی ڈیٹا بھی شیئر کیا جا چکا۔ اقتصادی جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً 71 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ اسٹاف لیول معاہدے کی صورت میں حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں۔ نواز شریف کوئٹہ میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے 20 سے زائد اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے۔ دورہ کوئٹہ کے موقع پر نون لیگ اور BAP میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدوں کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد پارٹی کنونشن سے بھی خطاب کریں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بتایا کہ نواز شریف اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ رائیونڈ سے سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے CPEC، ہیلتھ کارڈ، تعلیم، ترقی، امن، روزگار، کاروبار اور حقوق دیے تھے۔ یہ سلسلہ پھر شروع کریں گے۔ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی تھی، امن پھر واپس لوٹے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی اپیل پر جیل ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی اپیل پر جیل ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ عدالت نے جیل ٹرائل کی وجوہات پر مبنی تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا، جبکہ حکم امتناع دینے کی اٹارنی جنرل کی استدعا بھی مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بشرا بی بی کی توشہ خانہ جاری رسیدوں کے کیس اور چیئرمین PTI کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ چیئرمین PTI کو عدالت پیش نہ کیا گیا اور سابق وزیر اعظم کی پیشی سے متعلق رپورٹ بھی پیش نہ کی جا سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرنے اور PTI کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام 8 فروری کو شکست کی صورت میں جواب دیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرنے اور PTI کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام 8 فروری کو شکست کی صورت میں جواب دیں گے۔ مٹی میں عوامی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انشاءاللہ عام انتخابات میں عوامی حکومت بنے گی۔ ہم اشرافیہ کو نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ حکومت میں آنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ہاری کارڈ بھی بنائیں گے تاکہ کسانوں کو کھاد بیج کے حوالے سے مدد فراہم کر سکیں، جبکہ بے روزگاری کے حوالے سے بھی ایک کارڈ بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ قوتیں آج بھی ملک میں تقسیم کی سیاست چاہتی ہیں تاکہ عوام آپس میں متحد نہ ہو سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست کرنے والی قوتوں کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو متحد کرنے اور بلا رنگ و نسل خدمت کی سیاست کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بالخصوص مودی سرکار اور دنیا بھر میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے تھر پارکر کے جیارے ہی کافی ہیں۔ ایسی طاقتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح سے ہینڈل کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ابھی انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں ہوا، مگر جس جوش و جذبے سے عوام نے جلسے میں شرکت کی اس سے تھر پارکر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تھر پارکر سے تیر پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی تھر پارکر کے ترقیاتی کام ہیں۔ آئیں پوچھیں کہ یہاں پی پی کی حکومت کے بعد کتنا ترقیاتی کام ہوا۔ مواصلاتی نظام، ایئرپورٹ، صحت کے نظام سمیت ساری صورت بدل دی۔ یہاں تھرکول بلاک 2 کا منصوبہ شروع ہونے سے معیشت بدلی، جس سے 20,000 نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمروں میں بیٹھ کر ابھی سے الیکشن کے نتائج اور منصوبے بنانے والوں کو پیپلز پارٹی 8 فروری کو جواب دے گی۔ ہم کسی کی سپورٹ یا مدد سے الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ اپنی کارکردگی پر انتخابات لڑیں گے۔ اگر عوام نے اپنا فیصلہ ہمارے حق میں سنایا تو خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اگر کسی اور کو منتخب کیا تو بھی نتائج کو قبول کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے اور اب ہم مزید کسی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کریں گے۔ انتخابات میں عوام کے پاس 3 آپشنز ہوں گی۔ پہلا، تحریک انتشار جس نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے، اسے عوام رد کریں گے۔ پی ٹی آئی کی طرح نقل کر کے الیکشن جیتنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام شکست دیں گے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے مٹی کے عوام کو دیوالی کی مبارکباد بھی دی۔ صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ بھارتی شہر نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ بھارتی شہر نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے، جس کی فضا میں آلودگی 369 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضا میں آج صبح آلودگی 401 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس فہرست میں عراقی دارالحکومت بغداد 179 پارٹیکلیٹ میٹرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر براجمان ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور اور اس کو گرد و نواح میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ طبی ماہرین کی جانب سے اسموگ کے پیش نظر تجویز کیا گیا ہے کہ شہری ماسک لگا کر گھر سے نکلیں۔ دوسری جانب ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا ہے کہ اسموگ کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے مالکان پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بھٹا سیل کر کے اس کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سردیوں کے آتے ہی دھند بھی دیہی علاقوں میں گھر کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں حد نگاہ صفر ہونے کے سبب ٹریفک متاثر ہوتا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند ہے۔ حد نگاہ میں بہتری پر موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ موٹر وے پولیس نے بتایا ہے کہ دھند کی وجہ سے موٹر وے M1 پشاور سے سوابی تک بھی بند ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے کہ شہری جی ٹی روڈ بطور متبادل روٹ استعمال کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔